شاہ تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، الحمدللہ عز وجل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں۔ یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا۔ یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے سنتوں پر بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا۔ الحمدللہ عز و جل مکتبۃ المدینہ ان بیانات کو آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہے، لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ حضرت سیدنا ابن ابی سلیمان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد محترم کو انتقال کے بعد خواب میں دیکھا تو استفسار کیا ما فعل اللہ بکا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ارشاد فرمایا کہ چونکہ میں جب بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اسم گرامی نام نامی لکھتا تھا تو ساتھ میں صلی اللہ علیہ وسلم بھی لکھ لیا کرتا تھا، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ لہذا پیارے اسلامی بھائیوں، جب بھی ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک نام لکھیں تو صلی اللہ علیہ وسلم ضرور لکھنا چاہیے۔ ایک حدیث شریف میں یہ بھی بشارت ہے کہ جو کوئی لکھ کر مجھ پر درود بھیجتا ہے، جب تک وہ درود لکھا رہتا ہے اللہ کے معصوم فرشتے اس لکھنے والے کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ لہذا جب بھی نام نامی لکھیں تو صلی اللہ علیہ وسلم یہ ضرور لکھا کریں۔ آج کل سواد یا صلحم لکھنے کا رواج ہے، تو یہ ہمیشہ میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک نام پر صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر سواد لکھنا یا صلحم لکھ لینا یہ حرام ہے، پورا صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا چاہیے۔
انبیاء علیہ السلام کے اسماء گرامی پر علیہ السلام کی جگہ عین آدھا لگاتے ہیں. اللہ تعالی جل مجدہ کے اس میں جلالت کے ساتھ آدھا جیم لگاتے ہیں. یا اللہ آدھا جیم، یا رسول اللہ لکھا تو سواد لکھ دیا. تو یہ سب مطلب نہیں ہونا چاہیے. جل جلالہ پورا ہونا چاہیے، صلی اللہ علیہ وسلم پورا لکھنا چاہیے. صحابہ کرام علیہم الرضوان کے اسماء مبارکہ پر رضی اللہ عنہ کی جگہ رے اور آدھا سواد لکھتے ہیں. یہ بھی بہت بڑی کنجوسی اور محرومی ہے. اولیاء کرام رحمت اللہ علیہ مجمعین کے اسماء گرامی پر رے اور آدھا ہے لکھ دیتے ہیں. جیسے حضور غوث پاک کا نام لکھا تو رحمت اللہ علیہ کی جگہ رے اور آدھا ہے لکھ کر گزر گئے، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم غوث پاک کے ٹکڑے کھاتے ہیں. غوث پاک کے ٹکڑے بھی کھاتے ہیں، اور جب ان کا اس میں پاک لیا تو تمہاری قلم میں سیاہی خشک ہو جاتی ہے، قلم رک جاتا ہے. رحمت اللہ علیہ بھی لکھنا نصیب نہیں ہوتا. تو یہ بہت بڑی مطلب محرومی. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم اور مکرم اسلامی بھائی، لوگ جتنا تنگ دستی سے ڈرتے ہیں اتنا ہی اگر جہنم سے ڈرتے ہوتے تو دونوں سے بچ جاتے. لوگ جتنا دولت سے محبت کرتے ہیں اگر اتنا ہی جنت سے بھی محبت کرتے ہوتے تو دونوں ہی کو پا لیتے. لوگ جتنا ظاہر میں لوگوں سے ڈرتے ہیں اتنا ہی اگر باطن میں اللہ سے ڈرتے ہوتے تو دونوں کے نزدیک سعید ہو جاتے. تو پیارے اسلامی بھائیوں، اس ضمن میں پہلے ہم نے تنگ دستی پر بیان سنے، اب جہنم کا تذکرہ ہو رہا تھا. جہنم کا یہ لفظ ہم نے بارہا سنا. کسی کو کہہ دیا جہنم میں جا، کسی کو کہہ دیا جہنم میں گیا، کسی کو کہہ دیا جہنم میں جائے. یعنی مطلب یہ لفظ جہنم محاورتاً ہم بولتے چلے جاتے. پیارے اسلامی بھائیوں، خوب غور کیجئے، بلکہ غور کرنے کی عادت ڈالیے. غور، تفکر، فکر اور سوچ اپنی بنانے کی کوشش کیجئے. دیکھیے، دنیاوی معاملات میں ہم بہت غور کرتے ہیں. اب مثال کے طور پر کاروبار ہی کو لے لیجئے تو جو کوئی کاروبار کرتا ہے واقعی وہ بڑا غور فکر کرتا ہے، بہت ہی سوچتا ہے. سوچے سمجھے بغیر کوئی کاروبار نہیں کرتا. آپ کے پاس دکان خالی ہے، آپ اندھا دھند اس دکان میں مال نہیں بھرو گے. آپ سوچو گے، غور کرو گے، چار آدمیوں کا مشورہ لو گے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. پھر بھی خوب فکر کرو گے کہ پتہ نہیں یہ آئٹم چلے گی یا وہ آئٹم چلے گی، اس میں نفع زیادہ ہوگا، اس میں کم ہوگا، یوں ہوگا، اوں ہوگا. یہ مطلب ہم بڑی فکر کرتے ہیں. اور بھی جس بھی معاملے میں آپ لے لیں دنیا کے تو بڑی فکر، بڑی سوچ وچار کرتے ہیں. تو کبھی جہنم کے بارے میں بھی ہم غور کریں، فکر کریں کہ یہ کیا ہے. محترم اسلامی بھائیوں، دنیاوی معاملات میں فکر کرنے کے فضائل آپ نے پڑھے ہوں گے، میں نے نہیں پڑھے، شاید آپ نے پڑھے ہوں. اس لیے سبھی دنیا کے معاملے فکر کرتے ہی ہیں، اور فکر کر 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 آدھے ہو جاتے ہیں. آدھے نہیں، بعض اوقات پورے ہی چلے جاتے ہیں، کیونکہ غم جو ہے عمر کو کھا جاتا ہے اور فکر جو ہے وہی عمر کو کھا جاتی ہے. تو سبھی دنیا کی فکر کرتے ہیں. فضائل میں نے نہیں پڑھے، آپ نے کہیں پڑھے ہوں گے. لیکن اخروی معاملات میں فکر کرنے، غور کرنے کے فضائل میں نے پڑھے. مثلا حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو کوئی ایک لمحے کے لیے فکر کرتا ہے، غور کرتا ہے، یہی مراد آخرت کے معاملات میں، قبر کا معاملہ ہے. تو جو کوئی گھڑی بھر فکر کرتا ہے تو اس کا گھڑی بھر فکر کرنا سال بھر کی عبادت سے بہتر ہے. لیکن معاملہ چونکہ ادھار ہے تو اس لیے اس فکر کی کسی کو کبھی ضرورت محسوس نہیں ہوئی. میں صحیح عرض کر رہا ہوں کہ ایمانداری سے اگر اس معاملے میں ہم فکر کریں نا تو ہم کہاں کی کہاں نکل جائیں. اگر آخرت کے معاملے میں غور کرنے کی ہم عادت ڈالیں تو ہم کہاں کے کہاں نکل جائیں. اور یہ معاشرہ جو ہے نا، اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں ایسا نہ ہو، اتنا مطلب تبدیل ہو جائے. لیکن آخرت کے معاملے میں سوچنے کی عادت نہیں، سوچنے کی ترغیب بھی کوئی نہیں دلاتا. حالات بڑے ناسازگار ہیں. تو آخرت کے معاملے میں سوچئے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
روتے ہوئے فرمایا اے کاش میں کوئی پرندہ ہوتا، ایک شاخ پر بیٹھتا، پھر اڑ کر دوسری شاخ پر بیٹھتا، ان کے میوہ جات کھاتا، پانی پیتا، اے کاش میں انسان نہ ہوتا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رو کر فرمایا اے کاش کہ میں انسان کی بجائے دمبا ہوتا اور مجھے خوب کھلا پلا کر فرما کیا جاتا، پھر مجھے ذبح کر دیا جاتا، کچھ گوشت کھا لیا جاتا، کچھ سکھا لیا جاتا، اے کاش میں انسان نہ ہوتا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ خوب غور کیجئے، سوچئے، دیکھیے اس وقت ہم زندہ ہیں، ہم اپنے اس زندہ وجود ہی کا تھوڑا سا امتحان لے لیں، امتحان لے لیں، تھوڑا سا سوچا غور کیا، امتحان ہو گیا۔ سردی برداشت نہیں ہوتی، گرمی برداشت نہیں ہوتی، بھوک برداشت نہیں ہوتی، پیاس برداشت نہیں ہوتی، تھوڑی سی چوٹ برداشت نہیں ہوتی، کانٹا بھی چبھ جائے برداشت نہیں ہوتا، لال بیگ اگر کپڑوں میں گھس جائے برداشت نہیں ہوتا، کوئی معمولی سا کیڑا کنکر اگر کپڑوں میں گھس جائے تو پریشان کر دیتے، جوتے اگر تنگ ہو تو وہ بھی کاٹتے، زخم ہو جاتے، لباس اگر زیادہ تنگ ہو، خوردرا ہو تو وہ بھی کاٹتا ہے، مکان تنگ ہو تو وہ پریشان کرتا ہے، کھانا اگر گرم نہ ہو، ٹھنڈا ہو تو مزہ نہیں آتا، گرمیوں میں پانی اگر برف والا نہ ہو تو دل پریشان ہوتا۔ اپنے وجود کا امتحان کیا تو معمولی سی کمی ہمارا یہ نازک بدن برداشت نہیں کر سکتا۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، غور کیجئے، خوب غور کیجئے، خوب سوچئے، خوب سوچئے، خوب سوچئے، اگر ہماری حالت یہی رہی جو اب ہے، ہر وقت گناہوں سے کام ہے، ہر وقت فیشن سے کام ہے، یاد رکھیے میرے پیارے آقا، میرے مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب معراج ہوئی، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ کچھ لوگوں کے جسموں کو قینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے، جسموں کو قینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے۔ استفسار پر عرض کیا گیا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو ناجائز فیشن کیا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو زینت کیا کرتے تھے، زینت فیشن، یہ لوگ فیشن کیا کرتے تھے۔ اب ناجائز فیشن کا عذاب آپ نے دیکھا کہ بدن قینچیوں سے کاٹا جائے گا، تھوڑی سی آفس پن آپ لے لیں اور ذرا چبھ ہو کر دیکھ لیں، پتہ چل جائے گا، ایک چھوٹی سی بالکل بے دھار کی قینچی سے اپنے جسم کو آپ ذرا کاٹنے کی کوشش کریں، نہیں کوئی بات نہیں، آپ دونوں انگلیوں سے ذرا مروڑ کر اپنی کھال کو دیکھیں کتنی نازک ہے، تھوڑی سی چینٹی ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اے زینت کرنے والوں، اے فیشن پرستوں، اپنا انجام دیکھو، خوب غور کرو۔ آج شرٹ ان کر کے، بوٹ پہن کر، وہ حصہ جسے شریعت نے چھپانے کا حکم دیا، اسے مٹکاتے ہوئے پٹاخ پٹاخ چلنے میں بڑا لطف و سرور آتا ہے، اپنے تئیں پھولے نہیں سماتے ہو، ذرا اپنے انجام پر نظر کر لو۔ اپنا لباس، اس میں سراسر زینت، بعض زینتیں ناجائز بھی ہیں اس میں، مثلا یہ لاکٹ ہمارا ہر دوسرا نوجوان پہنتا ہے، تو میرے پاس بعض بھائی آتے ہیں تو وہ چھپا لیتے زنجیر اور بٹن وٹن صحیح کر لیتے، یہ دیکھا میں نے، جیسے یہ زنجیر دیکھ کر مجھے کوئی الرجک ہو جاتا ہو، آپ پورے جسم میں زنجیریں باندھے، مجھ سے چھپانا کوئی فائدے مند نہیں، اچھا مجھے دکھانا کوئی فائدے مند نہیں، کوئی نقصان نہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ سے ڈرنے کی ہم عادت ڈالیں۔ دیکھیں نا، میں نے وہی عرض کیا کہ قول میں تیسرا حصہ یہی ہے نا کہ جتنا لوگ ظاہر میں لوگوں سے ڈرتے ہیں، اگر باطن میں اللہ سے ڈرے وہ دونوں کے نزدیک شہید ہو جائے۔ تو انسان سے ڈر کر تو انسان گناہ سے بچ جاتا ہے۔ بعض اوقات بہت سارے گناہ ایسے کہ لوگوں کے ڈر سے ہم نہیں کرتے، بہت سارے گناہ کہ لوگوں کے خوف سے ہم نہیں کرتے اور چھپ کر وہی گناہ کرتے۔ کاش ہم اللہ کے ڈر سے گناہوں سے بچے رہتے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ لاکٹ پہننا یہ حرام ہے، یہ سونے کی انگوٹھیاں، لوہے کی انگوٹھیاں، پیتل کی انگوٹھیاں، جس کو جس کی مرضی آتی ہے جیسی تیسی انگوٹھیاں چڑھا لیتا ہے، جس کو دیکھا وہ چھلے چڑھا لیتا ہے،
ان سب کے بارے میں معلومات حاصل کریں کہ کون سی جائز ہے کون سی ناجائز. موت یہ ڈرا دیتی ہے، اس کا کیا؟ جہنم کا خوف کھائے جا رہا، کرے کیا؟ کہاں سے مطلب ہم رعایت سے، اور ہماری رعایت سے ملے گا کیا آپ کو؟ اگر ہم دعوت اسلامی والے ان گناہوں کو سختی سے منع نہ بھی کریں، یا بالفرض محال اگر اجازت بھی دے دی جائے کہ بھئی ٹھیک ہے نماز مت پڑھو، پڑھو تو ٹھیک ہے، نہ پڑھو تو کوئی گناہ نہیں، نعوذ باللہ، اگر یہ کہہ بھی دیا جائے تو نماز کون سی معاف ہو جائے گی؟ وہ تو اللہ کے حکم سے ہمیں ادا کرنی، ہر فرد بشر جو بھی عاقل بالغ اور جو شرائط ہے اس کے ساتھ فرض ہے، ہر مرد و عورت پر فرض ہے نماز. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ دیکھیے جو ناجائز فیشن کرتا ہے، زینت کرتا ہے ناجائز، ہے نا، اس کا عذاب آپ نے دیکھا کہ کینچیوں سے بدن کاٹے جائیں گے. اب آپ کی مرضی ہے، زیادہ اگر بولیں گے تو آپ کو ناگوار گزرے گا، ورنہ میرے بھائیوں حقیقت وہی ہے کہ موت جب یاد آتی ہے سارا مزہ تلخ ہو جاتا ہے. موت کو ہم بلانے کی کوشش کرتے ہیں، یار جو سب کا ہوگا وہ ہمارا ہوگا، جو سب کا ہوگا وہ ہمارا ہوگا. اب بالفرض خدا نہ خواستہ یہاں بم رکھا ہوا اور پتا چل جائے کہ بم رکھا ہوا اور بم ڈسپوزل پارٹی کو ٹیلی فون کر دیا، وہ چند منٹ میں آ رہی ہے، میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ یہ بھلے رکھا ہوا، ابھی اگر اس کو ڈسپوز کر دیا جائے گا تو اب کوئی نہیں سمجھے گا کہ جو سب کا ہوگا میرا ہوگا. ایسی بھگدڑ مچے گی کہ وہ شاید وہ دھکم پیل میں پھٹ جائے. پھر کوئی نہیں سوچے گا کہ ہم تو ہزاروں کا اجتماع ہے، بھائی ٹھیک ہے اب سبھی تھوڑی مریں گے، یا مریں گے تو جو سب کا ہوگا ہمارا ہوگا. تو میرے بھائیوں یہ سوچ مطلب منفی سوچ ہے، جو سب کا ہوگا وہ ہمارا ہوگا. بڑا خطرناک جو بھی ہوا، خدا نہ خواستہ اگر ہو گیا، کیونکہ جہنم بہت بڑا ہے، بہت ہی بڑا ہے، بہت ہی بڑا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے صاف مطلب فرما دیا ہم جہنم کو ضرور بھریں گے. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ کی جتنی مرضی ہے فیشن کیجئے، جتنی مرضی ہے، خوب آدھے ننگے ہو کر پھریے، قمیض ڈالیے، پینٹ میں، آپ کا کوئی نام نہیں لینا. اس معاشرے میں بڑی عزت، ہم جیسوں کی عزت ابھی نہیں، لیکن اس وضع قطع کی بڑی عزت، بڑی عزت. فی زمانہ اگر کوئی امامہ شریف باندھے ہو، سر پہ داڑھی ہو، اس کی زلفیں ہو، مسواک آگے رکھی ہو، پائنچے اس کے ٹخنوں سے اونچے ہوں، تو وہ تو ایک آنکھ نہیں بھاتا. یہ سادہ سنتوں کا نمونہ آج کسی کو اچھا نہیں لگتا. بعض اوقات جو اسٹینڈرڈ کی پارٹیاں ہوتی ہیں اس میں ایسوں کو آنے کا مطلب موقع بھی نہیں دیا جاتا کہ یہ آئے گا تو ہمارا مطلب ہمارے فنکشن میں جو ہے نا وہ ایک مطلب یعنی کہ مخمل میں ٹاٹ کا پیوند ہو جاتا، یعنی ایسوں کو نہیں آنے دیا تو روکا جاتا. بالکل یعنی کہ اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے کہ ایسی جگہ جائے. نہیں اس طرف مطلب دیکھیں تو ماحول اتنا خراب ہو گیا. تو اب جس کی مرضی ہے فیشن کرے، کوئی ان کا نام نہیں لیتا. اچھا پینٹ شرٹ یہ ہم پہنتے، میں ناجائز یا جائز پر بات نہیں کر رہا، میں ایک زینت کی بات کر رہا ہوں جو فیشن آج چلا، یعنی سنت لباس سے جو ہماری دوری ہے. تو اس میں بعض جو فیشن کے لباس کے بعض چیزیں وہ ناجائز نہیں ہے، لیکن مطلب مل جل کر حلیہ ایسا ہو جاتا ہے کہ بالکل یعنی کہ دیکھ کر یہ پتہ نہیں چلتا کہ اگلا مسلمان ہے یا میڈ ان جاپان ہے، میڈ ان انگلینڈ ہے، میڈ ان لندن ہے، میڈ ان چائنا، یہ ہے کیا بلا، کیا آفت کی پڑیا، یہ کسی کو پتہ نہیں چلتا. اب دیکھیں ایک شوٹیڈ پوٹیڈ بندہ، ہمیں تو پتا ہے کہ یہ فلاں محل میں رہتا ہے، اس کا لبو لہجہ ہم پہچانتے ہیں کہ بھائی اسی کے مسلمان والا لبو لہجہ. اپنا شعار ہائے افسوس مسلمان نے کھو ڈالا. یہ سوچنے کہ میں یہ فیشن کروں گا، اپنے چہرے کو فیشن کا نشانہ بناؤں گا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا جسم، میرا یہ نازک وجود جس کو ایک آفس پن میں چباؤ تو برداشت نہیں ہوتی، یہ کہیں بڑی بڑی قینچیوں سے کاٹا نہ جائے مرنے کے بعد. یہ سوچ پہلے میں آپ کو اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، مجھے آپ سے بہت پیار ہے، بہت محبت ہے، اور میں صحیح کر رہا ہوں، مجھے داڑھی والوں سے بھی پیار ہے اور داڑھی منڈوں سے بھی پیار ہے، نفرت کسی سے. کوئی یہ نہ سمجھے میں داڑھی منڈاؤں گا، میں یوں کروں گا، اس طرح کے گناہ کروں گا تو ناجائز فیشن کرنے والوں کا عذاب. تو ہم نے اجتماع میں یہ سنا تھا کہ ان کو قینچیوں سے کاٹا جائے گا مرنے کے بعد، ان کو قینچیوں سے ان کے جسموں کاٹا جائے گا. تو اب میں یہ جاری رکھوں یا اس عذاب کو ویلکم کروں، لبیک کروں؟ یہ نہ سوچیں کہ میرا داڑھی رکھوانا آسان ہے یا اپنے جسم کو قینچیوں سے کٹوانا آسان ہے. اسلامی سنت کے مطابق زندگی گزارنا یہ آسان ہے یا میرے اپنے وجود کو قینچیوں سے کٹوانا آسان ہے؟
یہ مطلب آپ غور کریں. انشاءاللہ جب غور کی عادت پڑے گی تو پھر خود بخود داڑھی آپ کی نکلنا شروع ہوگی، کیونکہ آپ کو یہ ذہن میں آئے گا نا کہ اب میں رکھوں گا تو ماں بگڑے گی، باپ گالیاں بکے گا، ہے تو تکلیف دے. لیکن پھر دوسری طرف فوراً سوچ کی عادت پڑی نا، پھر دوسری طرف بڑے بڑے کیچے نظر آئیں گے کہ ابھی مرا اور ابھی ان کیچوں نے میرے جسم کو کاٹنا شروع کر دیا. پھر یاد آئے گا کہ نہیں یار وہ دکان پہ بھی کڑکڑ ہوں گی، جہاں میں سروس کرتا ہوں وہ لوگ بھی ایڈوانس سے وہ کڑکڑ کریں گے، تو پھر آپ بولیں گے یار داڑھی کیسے رکھیں، تو پھر آپ کو وہی بڑے بڑے کیچے نظر آئیں گے کہ یہ آیا کیچا اور اس نے مارا گردن پہ، پھر آپ ڈر جاؤ گے. اچھا اسی طرح پھر آپ کو دوستوں کی محفلیں یاد آئیں گی کہ یار دوست ملا ملا کریں گے، یار بڑی تکلیف ہوگی، واقعی تکلیف ہوگی. پھر آپ کو بڑے بڑے کیچے نظر آئیں گے، ارے پھر یہ کھایا کیچا. پھر بولیں گے یار دوستوں کی مذاق جو اڑانے کا سلسلہ وہ بھی برداشت ہو جائے گا. یہ سب آسان ہے، خدا کی قسم اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. پھر آپ کو سمجھا، اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. یہ اللہ تعالیٰ کی ہی مرضی پر ہے کہ کسی کو ہدایت مل جائے اور اس کا دل چوٹ کھا جائے، ورنہ آج کل تو پتہ ہے ون وے، جو بھی سنتے ہیں وہ ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال، پتہ ہی نہیں چلتا. ہم روز مطلب انہیں سنتے ہیں، اجتماعات میں بیچارے برسوں سے ہمارے بھائی آتے ہیں لیکن چینجز نہیں آتے. کئی بدنصیب ہوتے ہیں جن کی نمازوں کی عادت نہیں پڑتی، برسوں سے آتے نمازوں کی عادت نہیں پڑتی، فجر کے لیے آنکھ نہیں کھلتی، پکنک کے لیے کھلتی ہے، کرکٹ کا میچ دیکھنے سننے کومنٹری کے لیے آنکھ کھلتی ہے، نوکری پر جانے کے لیے آنکھ کھلتی ہے، نماز کے لیے آنکھ نہیں کھلتی. یاد رکھیے جہنم کا عذاب بڑا سخت ہے. قرآن عظیم میں آتا ہے جہنم میں مجرموں کو دیکھ کر سوال کریں گے لوگ. مجرموں سے سوال کیا جائے گا کہ تمہیں جہنم میں کس چیز نے ڈالا، تو وہ جواب دیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اس لیے ہمیں جہنم میں ڈالا گیا. اور جہنم الامان والحفیظ، الامان والحفیظ. میں آپ کو جہنم سے متعلق 2-3 آیتیں گوش گزار کرتا ہوں. قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب. یعنی جب گل جائیں گے چمڑے ان کے تو ہم بدل دیں گے ان کے لیے دوسرے چمڑے تاکہ وہ عذاب چکھیں. جہنم کی آگ اتنی خوفناک ہوگی، اتنی خوفناک اور بھیانک ہوگی میرے بھائیوں. ابھی جو آگے سردیوں میں ہم آگ سینکتے ہیں تو وہ ہمیں اوپر سے اس کی تپش ہوتی ہے، مزہ آتا ہے، لیکن جب وہ ہمارے چمڑے کو آر پار کر کے آگ جب بڑھتی آگے تو ہم فوراً ہاتھ ہٹا لیں، ہمیں ایک دم ہاتھ جلنے لیں، ہم برداشت نہیں کر ہٹ جاتے. تو جہنم کی آگ جو ہے نا وہ آر پار جائے گی، چمڑے جلائے گی، گوشت جلائے گی، ہڈیاں جلائے گی، ہڈیوں کو چورا چورا کر ڈالے گی، یہاں تک کہ جہنم کی آگ جو ہے وہ دل کو جلائے گی. ایک تو دل جلنا محاورتن ہوتا ہے کہ میرا دل جل گیا، یہ تو ایسے ہی مطلب محاورہ ہے، یعنی کہ حقیقی معنوں میں بدن سے آر پار ہو کر آگ جو ہے وہ دل کو جلائے گی. اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ جسم کا سب سے نازک ترین جو عضو ہے وہ دل ہے. معمولی کوئی فکر آتی ہے تو دل میں گھبراہٹ ہوتی ہے، دل بے چین ہوتا ہے. بچہ بیمار ہو گیا دل بے چین ہو جاتا ہے، نوکری خطرے میں پڑ گئی دل بے چین ہوتا ہے، ذرا مال میں گھاٹا آنے لگا دل بے چین ہونے لگتا ہے. دل جو ہے بڑا نازک ہے، بڑا نازک. اس نازک دل کو بھی آگ میں جلایا جائے گا، اور یہ چمڑے یہ کھانے یہ بھی آگ میں جل جائیں گی. تو قرآن شریف میں فرمایا نا کہ جب یہ چمڑے ان کے جل جائیں گے تو ہم ان کے لیے دوسرے چمڑے بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھیں. بار بار ان کے چمڑے بدلتے جائیں گے. اب مفسرین فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت پڑھ کر حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ اس کی تفسیر کیا ہے. عرض کیا کہ جیسے ہی جہنمیوں کا چمڑا جلے گا اور نیا فوراً آ جائے گا، جیسے چمڑا جلا اور فوراً آ جائے گا، یہاں تک کہ ہر دن میں 6000 بار نیا 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 چمڑا اس کو ملتا رہے گا، 6000 بار وہ چلے گا. اب یہاں چھوٹی سی اپڈیٹ لے کر ذرا کھرچے، جو لوگ شیو کرتے ہیں بدقسمتی سے بیچارے، وہ ریزر سے جب رگڑتے ہیں چہرہ تو ان کو پتا ہوگا ان کا چہرہ جلتا ہوگا، چہرہ جلتا ہوگا. پھر یہ کریم شریم لگاتے ہیں ہے نا تاکہ ان کو ٹھنڈک. معمولی سا چہرہ رگڑ کھا جاتا ہے
تو ٹھنڈک کے لیے کریم کی ضرورت ہے، ورنہ پھر وہ مطلب آدمی بے چین اور بے تاب ہو جاتا. معمولی سے رگڑ لگنے پر یہ حالت ہے. تو اگر اسی رگڑی ہوئی جگہ پر بار بار رگڑے تو یہ لال ہو جائیں، اور ایسا کوئی نہیں کرے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ابھی تو کریم موجود ہے، مرم موجود ہے، وہاں مرم نہیں ملے گا. کسی قسم کی دوائی اور ٹیبلٹ وہاں نہیں ملے گی. اور ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 5 بار نہیں، 6000 بار چمڑا بدلا جائے گا. تو حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہا واقعی آپ نے سچ کہا. حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جہنم میں جو عذاب پا رہا ہے اس کو دن میں یہ آگ جو ہے 70,000 بار کھائے گی، اور ہر بار جلاتے وقت پہلے کی طرح ہو جائیں گے. ہر بار 70,000 بار آگ جلائے گی، چمڑے ومڑے سب اس کے جل جائیں گے، اور پھر بعد میں پھر دوبارہ ویسے ہی ہو جائیں گے، اور 70,000 بار ایسا ہو، اور موت بھی نہیں آئی. یہاں دنیا میں معمولی آپریشن جب کیا جاتا ہے تو جگہ سن کر دی جاتی ہے. اگر تھوڑا آپریشن بڑا تو اس کے لیے بے ہوش کر دیا جاتا ہے. لیکن آپ غور کیجئے کہ نہ وہاں بے ہوشی طاری ہوگی، نہ جگہ سن ہوگی، نہ ہی موت آئے گی. موت بھی نہیں ہے، موت بھی نہیں. آپ اندازہ لگائیے کہ وہ تکلیف کیسی ہو، کون برداشت کر سکے گا، کس کی ہمت ہے. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں خوب غور کیجئے، خوب غور کیجئے. حضرت سیدنا احمد بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عقل کتنی کمزور ہے کہ دھوپ کے مقابلے میں تو سایہ تلاش کرتی ہے، لیکن جہنم کے مقابلے میں جنت طلب نہیں کرتی. واقعی کتنی صحیح بات ہے کہ عقل بہت کمزور ہے، بے حد کمزور ہے، کہ وہ دھوپ کے مقابلے میں چھاؤں کی ضرور متلاشی ہوتی ہے کہ مجھے کسی طرح چھاؤں مل جائے. اب گرمیاں ہوتی ہے، دھوپ ہوتی ہے تو چھاؤں مل جائے، اور کسی طرح دھوپ برداشت نہیں ہوتی. میدان عرفات میں اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے تو میدان عرفات میں حالانکہ چھتری لگانا بہتر نہیں ہے، گناہ بھی نہیں، مگر بہتر یہ ہے کہ عرفات میں چھتری نہ لگائے. قیامت کا ایک میدان ہوتا ہے جیسے عرفات کا میدان، سبھی ایک لباس میں، امیر غریب فقیر سب ایک لباس احرام، اور چھتری لگانا وہاں بہتر نہیں. افضل یہی ہے کہ چھتری نہ لگائے، لیکن تب بھی وہاں چھتریاں لے کر گھوم، دھوپ برداشت نہیں ہوتی، تو افضل کو بھی ہم چھوڑ دیتے. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں عقل کتنی کمزور ہے کہ دھوپ کے مقابلے میں سایہ تو تلاش کرتی ہے، لیکن افسوس افسوس کہ جہنم جیسی ہولناک جگہ کے مقابلے میں وہ جنت طلب نہیں کرتی. آپ کہیں گے جنت تو ہم سب طلب کرتے ہیں، بات بھی صحیح ہے، آپ جنت تو طلب کرتے ہیں، ہم سب کرتے ہیں. آیا اس جنت کی طلب کے لیے ہم نے کوشش بھی کیا نہیں؟ ہم یہ طلب کرتے ہیں کہ بھوک ہماری ختم ہو، یہ خواہش ہم کرتے ہیں کہ بھوک ہماری ختم ہو، لیکن بھوک ختم ہونے کے لیے کھانا ہی پڑے گا. اب ہم کھانا نہ کھائیں اور کہیں کہ بھوک ختم ہونی چاہیے، خواہش ہے. ہم چاہتے ہیں کہ سردی سے بچیں، لیکن ہم اس کے لیے گرم کپڑا نہ پہنے، لحاف نہ اوڑھیں، تو پھر اس خواہش سے کام نہیں چلتا، طلب سے کام نہیں چلتا. تو اسی طرح ہم میرے بھائیوں جنت طلب ضرور کرتے ہیں، جہنم سے بچنے کی تمنا ضرور کرتے ہیں، لیکن نہ جنت کو پانے کے عمل کرتے ہیں، نہ جہنم سے بچنے کی تدبیر کرتے ہیں. کچھ بھی نہیں، خالی بس وقتی طور پر بیان وغیرہ سن لیا، کوئی حدیث پڑھ لی تو وقتی طور پر ہم سیریس بھی ہو جاتے ہیں، سوچ میں بھی پڑ جاتے ہیں، آنکھوں کے کونے بھی ہمارے بھیگ جاتے ہیں، بعض اوقات ہم رو بھی دیتے ہیں. لیکن یہ سب کا سب اثر جو ہے یہ عارضی ہوتا ہے، نفسیاتی ہوتا ہے، ہم پر اثر قائم نہیں رہتا، پھر ہم وہی شیطان کے چکر میں آ جاتے. تو میرے پیارے اسلامی بھائی خوب سوچنے کی عادت اگر ہم ڈال لیں، جیسے ہی گناہ کرنے کو جی چاہے ہم یہ سوچیں کہ یہ گناہ تو میں کر رہا ہوں، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ اس گناہ کے عوض مجھے پکڑ کر یہ عذاب دیا جائے. مثلا جھوٹ بولنا یہ بالکل آسان ترین عمل ہے.
جھوٹ بولنے میں کوئی زبان پر وزن نہیں پڑتا، کوئی تکلیف نہیں ہوتی، سبھی جھوٹ بولتے ہیں، برملا بولتے ہیں، ببانگے بول بولتے ہیں، لاکھ سمجھاؤ جب بھی بولتے ہیں، ہزار وعیدیں سناؤ جب بھی بولتے ہیں، بولنا اچھے ہے، سبھی جھوٹ بولتے۔ یہ میرا تجربہ، انہیں کہ بالکل اجتماع میں آئیں گے، سب کچھ سنیں گے، جھوٹ تو بولنا ہی، یہ بہت آسان گناہ ہے۔ اے کاش سوچنے کی عادت ڈالتے کہ یہ میں جو بول رہا ہوں اگر یہ جھوٹ ہے تو اس کا عذاب یہ ہے۔ مشہور حدیث بھی آپ نے بارہا سنی ہوگی کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معراج کے وقت جو مناظر ملاحظہ فرمائے، جو ہولناک مناظر دیکھے، ان میں سے ایک منظر یہ بھی دیکھا کہ ایک شخص لیٹا ہوا ہے، اس کے پاس ہی ایک دوسرا شخص سنسی چمٹا جو بھی کہیں ہے نا، لوہے کا چمٹا لے کر کھڑا ہوا، وہ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے گال پکڑ لیتا، باچ بھی کہتے ہیں، گال بھی کہتے ہیں، وہ اس کے منہ میں ڈال کر یعنی کہ سنسی جو ہے وہ گال پکڑ لیتا ہے اور اس کو کھینچ کر وہ چیرتا ہے اور چیرتا ہوا گدی تک لے جاتا ہے۔ عرض کیا گیا سرکار کے استفسار پر صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جھوٹ بولنے والے کی سزا ہے۔ جھوٹ بولنا بہت آتا ہے، ارے اگر ابا کو بلانا، ابا گھر پر نہیں، وہ ٹیلی فون آیا، آفس پر ہم کام کر رہے ہیں، ٹیلی فون آیا تو وہ سیٹ نے اشارہ کیا کہ بول دو میں نہیں ہوں، جی سیٹ صاحب ابھی تو تھے لیکن ابھی چلے گئے، اب تو شام کو آئیں گے۔ نوکر جو چالاک ہوتا ہے نا، اس کی نوکری ذرا زیادہ ٹھہرتی، تو وہ ہوشیاری میں 2-3 جھوٹ زیادہ بولتا ہے۔ سیٹ کہہ رہا ہے کہ کہہ دو کہ میں نہیں ہوں، تو وہ کیا کہتا ہے کہ ابھی تو تھے، دوسرا کہے گا کہ اب تو یہ چلے گئے اور شام تک نہیں آئیں گے، پتہ نہیں کتنے جھوٹ وہ ملاتا ہے، شام تک نہیں آئیں گے۔ تو سیٹ نے یہ دیر ہوشیاری کر کے سیٹ کی نظر میں اچھا ہو رہا ہے لیکن اللہ کے عذاب کا ذخیرہ کر، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ لعنت کے معنی کیا کوئی نہیں سمجھتا، لکھ لعنت بولتے، لکھ لعنت، لعنت کے معنی کیا؟ اول تو کسی کو لعنت ہم کر نہیں سکتے سوائے اس کافر پر لعنت کے کہ جس کا کفر پر مرنا یقینی طور پر معلوم ہو جائے۔ ابو جہل، اس کا کفر پر مرنا پتا ہے، ابو لہب کا پتا ہے کہ ان کی مذمتیں قرآن حدیث میں آئی ہے۔ جن کافروں کا یقینی طور پر کفر پر مرنا پتا چل گیا اس پر لعنت مباح ہے، فضیلت پھر بھی نہیں، جائز ہے، ثواب نہیں، مباح۔ اس کے علاوہ کسی پر لعنت جائز نہیں، یہ سن لیں، یہ خبر نبی دے سکتا کیونکہ لعنت کے معنی ہے اللہ کی رحمت سے دور۔ لعنت کے معنی بالکل گرا میں باندھ لیں، لعنت کے معنی اللہ کی رحمت سے دور، تو جو کفر پر مرا وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ تو اگر مسلمان ہو گیا تو اب اللہ کی رحمت سے دور کیسے؟ تو جس وقت وہ کافر ہے تو ٹھیک ہے، اس وقت تک وہ کافر ہے، لیکن جیسے ہی وہ مسلمان ہوا تو مسلمان ہے۔ یا ایک اور مطلب نقطہ میرے ذہن میں آیا کہ اس سے کہیں کوئی اس بات کو دلیل نہ لے لے کہ صاحب وہ کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے، جیسے یہ عام بیماری ہے، سب بھی کہتے ہیں، لیکن عموماً عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ جی کافر کو بھی کافر کہنے کا حکم نہیں ہے، حدیث میں منع۔ حالانکہ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ جس میں کافر کو کافر کہنے سے منع کیا گیا، بلکہ فقہاء کرام کو بالکل صراحت کے ساتھ فرماتے ہیں من شک فی عذابہ و کفرہ عمدا فقد کفر، کافر کے کفر و عذاب میں جان بوجھ کر شک کرنے والا خود کافر ہے۔ تو جو کافر ہے اس کو کافر سمجھنا پڑے گا، کہنا پڑے گا۔ میں آپ کو منع کر رہا ہوں لعنت کا، کہ لعنت اس وقت تک نہیں کی جائے گی جب تک کسی کے کفر پر مرنے کا یقینی طور پر ہمیں علم نہ ہو جائے، اس وقت تک لعنت نہیں کی جائے۔ رہا کافر کہنا تو کافر تو کہیں گے جو کافر ہے، تو یہ بالکل غلط فہمی ہے کہ صاحب کافر کو کافر کہنا منع ہے۔ کافر کو کہنا منع نہیں، کافر کو کافر کہنا ضروری ہے۔ قرآن کہتا ہے قل یا ایھا الکافرون، اے محبوب تم فرما دو اے کافرو، تو کافر کو سرکار نے کافر کہا، مشرک کو مشرک کہیں گے، منافق کو منافق کہیں گے۔ صرف میں نے منع کیا وہ لعنت کا ہے کہ لعنت اس وقت تک ہم نہیں کریں گے جب تک ہمیں اس کا کفر پر مرنا پتا نہیں، کیونکہ جو کفر پر مر گیا وہ ہے ملعون اور لعنتی، جیسے شیطان ہے تو اس کا کفر پر مرنا پتا ہمیں، بالکل قرآن حدیث سے ثابت ہے کہ وہ کبھی بھی ایمان نہیں لائے گا۔ وہ مطلب ہے کہ اللہ نے فرما دیا لعنتی الی یوم الدین،
اس پر ہمیشہ کے لیے یا قیامت تک کے لیے میری لعنت ہے، تو وہ اس کو شیطان کو ملعون کہیں گے، لعنتی ہے وہ۔ بہرحال تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں میں عرض کر رہا تھا کہ جھوٹوں پر بھی اللہ کی لعنت ہے، لیکن جو جھوٹ بولے اس کو نہیں کہہ سکتے کہ تجھ پر لعنت، ہو سکتا ہے توبہ کر لے، ہم نہیں کہیں گے۔ اجتماعی طور پر کہا جائے گا کہ جو جھوٹ بولنے والے ہیں ان پر اللہ کی لعنت قرآن بھیج رہا ہے، ہم اپنی طرف سے نہیں کہیں گے۔ تو بہرحال یہ کہ میرے پیارے صحیح بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا جھوٹ بولنا بڑا آسان ہے، لیکن عذاب اس کا بڑا ہی ہولناک اور دردناک ہے۔ قرآن پاک نے بالکل واضح فرما دیا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، خلاص اب کوئی بچ ہی نہیں سکتا۔ الموت باب کل نفس داخلها، موت ایک ایسا دروازہ ہے جس میں سر جاندار نے گزرنا ہے۔ الموت قدح کل نفس شاربوها، موت ایک ایسا جام ہے جسے ہر جاندار نے پینا ہے۔ خلاص یہ دیکھ اٹل ہے، موت اٹل ہے، اٹل ہے، اٹل ہے، آئے گی ہمیں لے جائے گی، قبر میں پہنچائے گی، پتہ نہیں پھر کیا گزرے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیو، جھوٹ بہت عام ہے، بڑا آسان ہے، سبھی جھوٹ بولتے ہیں، مذہبی لوگ ہوں یا دنیا دار لوگ ہوں، داڑھی والے ہوں، داڑھی منڈے ہوں، یعنی کہ دیکھا جائے تو کوئی بھی فی زمانہ بچتا ہوا نظر نہیں آتا، اللہ جس سے بچا۔ ایک عام بات کرو، مذہبی چہرے والے دیکھے، داڑھی بڑی بڑی، بیچارے مطلب زلفے بھی ہیں لیکن وہ جھوٹ تو بول جاتے ہیں، اب جھوٹ کے بغیر تو گزارا ہی یہ بولتے چلتا ہے۔ اور مذاق میں تو جی سبھی جھوٹ بولتے، حالانکہ مذاق میں جھوٹ بولنا بھی گناہ ہے، مذاق میں جائز نہیں جھوٹ بولنا، مذاق میں سبھی بولتے ہیں۔ بچے کو کہیں گے وہ بلی آئی، وہ کتا آیا، وہ فقیر تجھے اٹھا کر لے جائے، جھوٹ۔ ماں بلاتی ہے بیٹا ادھر آ، میں تجھے کچھ دوں گی، تجھے کھلونا دوں گی، تجھے کار دوں گی، ادھر آ دیکھ یہ ٹافی تیرے میں، آ جا آ جا آ جا میرے لال۔ وہ آیا تو ہاتھ پکڑ لیا اور اس کو چمٹا لیا اور چومنے چاٹنے لگے اور ٹافی نہیں دی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ خاتون نے اپنے صاحبزادے کو بلایا، اے بیٹا ادھر آ، میں تجھے کچھ دوں گی، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے۔ آپ نے فرمایا کیا دو گی؟ عرض کیا سرکاری آ گیا تو اس کو کھجور دوں گی، کچھ دوں گی کہا سر، اب جو بھی دے تو میں کھجور دوں گی، میں نے نیت کی ہوئی ہے۔ تو سرکار نے ہمیں سمجھانے کے لیے مطلب فرمایا کہ اگر تو یہ کہہ کر کے ذرا کچھ دوں گی، اگر اسے کچھ نہ دیتی تو تیرے ذمہ جھوٹ لکھا جاتا، اور جھوٹ کا عذاب ابھی ابھی آپ نے سنا۔ جہنم کی گہرائی کتنی، حدیثوں میں آتا ہے کہ ایک بہت بڑی پتھر کی چٹان اگر جہنم کے کنارے رکھ کر جہنم میں لڑکا دی جائے، گرا دی جائے، تو وہ 70 برس تک گرتی چلی جائے لیکن اس کی تہ تک نہ پہنچے۔ جہنم گہرا کتنا، اور پھر اندھیرا اندھیرا، اوپر کی بلڈنگ ذرا زیادہ اونچی اور نیچے دیکھے تو دل میں ایک مطلب ہول سب پیدا ہوتا ہے، کلیجہ دھک سے ہو جاتا ہے، اتنا نیچے۔ ہم یعنی کہ کسی چھت کے کنارے نہیں چلتے، بغیر مندہر کی چھت کے ہم کنارے کھڑے ہو کر نہیں دیکھیں گے، پھر دہشت آتی، نفسیاتی طور پر ایسا خوف آتا، دہشت تاری ہو جاتی ہے کہ نیچے ہم دیکھ نہیں سکتے کہ ابھی گریں گے اور یوں ہو جائے گا، اون ہو جائے۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ معمولی 150 فٹ کی بلندی سے ہم نیچے دیکھیں تو کلیجہ دھک سے ہو جاتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائی بھائیوں، سوچو کہ وہ جہنم کتنا گہرا ہوگا کہ جس کے منہ پر سرے پر ایک بہت بڑی پتھر کی چٹان گرا دی جائے، 70 برس تک گرتی چلی جائے، 70 برس تک۔ ہم میں سے تو شاید ہی کسی کی عمر 70 برس کی ہو، عمر ہی نہیں ہوئی ہم لوگ، تو پتہ نہیں وہ جہنم کتنا گہرا ہوگا اور کتنا وہ کلیجہ دھک ہوگا، اور دھک بھی کیسا ہوگا اللہ ہی بہتر جانے۔ اللہ کرے اس کا تجربہ نہ ہی ہوا ہمیں، اللہ بچائی لے اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے۔ تو میرے پیارے صاحب بھائیوں، مذاق میں بھی جھوٹ نہیں چلے گا۔ ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ شخص ہلاک ہو، وہ شخص برباد ہو، وہ شخص تباہ ہو کہ جو دوسرے کو ہنسانے کے لیے، دوسروں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ دیکھیے تو آج مطلب ہماری حالت بہت بری ہے، ہمارا معاشرہ تمام۔ یہ جھوٹ اگر واقعی ہم سے نکل جائے نا، جھوٹ بولنا ہم چھوڑ دیں، تو میں کہتا ہوں ایمان سے ہمارا معاشرہ کافی حد تک صحیح ہوتا ہے۔ تو جتنی لڑائیاں ہوتی سب جھوٹ پر، جنرلی طور پر جتنی بھی لڑائیاں،
ساری مقدمہ بازیاں جو وہ جھوٹ پر. یہ جیلیں جو بھری ہوتی وہ اکثر مطلب جھوٹ کی وجہ سے ہوتی. تعلیم رشوت دے کر باہر ہے اور وہ جھوٹ موٹ کر کے وہ بیچارہ مظلوم جو اندر سڑ رہا ہے. یعنی کہ جھوٹ کا نظام اگر دیکھو ہر محکمے میں, ہر جگہ, ہر دکان میں, ہر فیکٹری میں, ہر مل میں, ہر کارخانے میں, ہر گھر میں جھوٹ جھوٹ جھوٹ. اور اس کی وجہ سے جو آفتیں, مصیبتیں, جو تباہیاں ہم پر آ رہی ہیں ہم دیکھ. کم از کم ہم یہ جو تھوڑے بہت سن رہے ہیں وہ آج سے طے کر لیں کہ میں جھوٹ نہیں بولوں. اپنے طور پر میرے بھائیوں ہم کم از کم بچانے کی تو کوشش کریں اپنا. میں نے دیکھا بلا وجہ بھی ہم لوگ جھوٹ بولتے ہیں. ہمیں بالکل عادت پڑیں گی, بالکل عادت پڑی جھوٹ بول. اللہ تعالیٰ ہمارے حال زار پر رحم فرمائے, کرم فرمائے. اے اللہ ہم جہنم سے تیری پناہ میں آتے, تو ہمیں پناہ عطا, کیونکہ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے, یہ اس کا کرم. انشاءاللہ پھر مزید ہم اپنی اصلاح کے لیے سنتے سناتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی والدہ ماجدہ ایک نیک, صالحہ اور پرہیزگار خاتون تھیں جنہوں نے سخت ترین آزمائشوں میں بھی اپنے بچوں کی اسلامی خطوط پر تربیت کی, جس کا منہ بولتا ثبوت خود امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی ذات مقدسہ ہے. بھائی کی وفات کے تھوڑے ہی عرصے کے بعد 17 صفر المظفر 1398 سن ہجری میں مادر مشفقہ بھی انتقال فرما گئیں. ایسے اعصاب شکن حالات میں عموماً لوگوں کے ہاتھ سے دامن صبر چھوٹ جاتا ہے اور ان کی زبان سے شکوہ و شکایت کے الفاظ جاری ہو جاتے ہیں. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے دل برداشتہ ہونے کے بجائے اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بصورت اشعار استغاثہ پیش کیا. اس میں سے چند اشعار پیش کیے جاتے ہیں. گھٹائیں غم کی چھائیں, دل پریشان یا رسول اللہ, تم ہی ہو میرے درد و دکھ کا درما یا رسول اللہ. میں ننھا تھا چلا والد, جوانی میں گیا بھائی, بہاریں بھی نہ دیکھی تھی چلی ماں یا رسول اللہ. نسیم طیبہ سے کہہ دو دل مضطر کو جھونکا دے, بنے شام علم صبح بہاراں یا رسول اللہ. سفینے کے پرخچے اڑ چکے ہیں زور طوفان سے, سنبھالو میں بھی ڈوبا اے میری جان یا رسول اللہ. الحمدللہ عز و جل آپ کے بچوں کو بھی ہم نے دیکھا کہ ان کی ایک مذہبی تربیت ہوئی ہے. اور اس وقت جو سب سے بڑا پرابلم ہے, انٹرنیشنل پرابلم جس کو کہتے ہیں, وہ ہے بچوں کی تربیت, ان کے اخراجات, ان کی خواہشات, ان کی فرمائشیں. اس کو متعلق آپ کچھ مدنی پھول عطا فرمائیں. میرا بچپن جو تھا وہ تو آدھی صدی گزر چکی. میری عمر اب کوئی 60 سال ہو گئی ہوگی. تو اس وقت کا اور اب جو ماحول ہے میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہمارے دور میں صرف ریڈیو ہوتا تھا, پھر ٹی وی آیا بلیک اینڈ وائٹ, پھر آہستہ آہستہ وہ رنگین ٹی وی آ گیا, وی سی آر آ گیا. تو اس طرح مطلب ہے کہ عیاشیوں کے انداز جو تھے وہ بڑھتے گئے. پہلے بڑا مشکل تھا فلم دیکھنا کہ وہ سنیما گھر میں جاؤ, لائن میں لگو, پیسے دو, اور بچہ چھوٹا جائے کیسے, تو وہ فلم دیکھنے سے بچا رہتا تھا. لیکن اب گھر گھر میں سنیما گھر کھل گیا, ایک سے ایک فلمیں دیکھ رہا ہے. پھر انٹرنیٹ نے آ کر مزید کسر پوری کی. تو اس طرح دنیا بھر کا کلچر وہ بچہ دیکھتا رہتا ہے اسکرین پر. تو اس طرح اس کی مطلب گناہوں بھری ذہنیت جو ہے نا بنتی چلی جاتی ہے. اگرچہ وہ نابالغ ہے لیکن اور اس کو گناہ نہیں مل رہا اس وقت, لیکن یہ کہ اس کی تھنکنگ جو ہے چینج ہوتی جا رہی ہے. تو یوں بھی گھر میں فساد, ماں باپ سے لڑائی, بھائی بہن کی لڑائی, گھریلو ناچاکیاں غالباً اس وجہ سے بھی بڑھتی چلی جا رہی ہوں. اس وقت ویڈیو گیمز بھی نہیں ہوتے تھے, نام بھی نہیں سنا تھا ویڈیو گیمز, اور یہ پتہ نہیں اب تو 1000 گیم نکلے یار. ایک کیرم بورڈ ہم دیکھتے تھے, کیرم بورڈ ہوتا تھا کھیلنے کا, اس میں کھیلتے تھے. بڑے ہوئے تو وہ ڈبا کیا بولتے ہیں, ایسا کچھ ہوتا تھا. باقی یہ 1000 قسم کے جو الیکٹرانکس گیمز جو ہے نا, یہ ہم نے کبھی زندگی میں اس دور میں سنا ہی نہیں, تصور بھی نہیں تھا. یہ اس دور جدید کی یہ ایک پیداوار ہے. یعنی پھر یہ کہ وہ زمانہ کیسا ہوگا کہ اس میں میوزک کی سنوائی کم ہوتی ہوگی, میوزک کی آواز کم جاتی ہوگی, میوزک کم تھا ان دنوں, گانے بجتے تھے ریڈیو پر. لیکن میں کہا ٹی وی اور
फिल्में और ये आम नहीं वो थी। उतना नहीं था। VCR तो हमने बहुत बड़े होकर सुना नाम उसका VCR का, वो भी आया और अपने छुप छुप कर 10 रुपया लेते थे और फिल्में दिखाते थे। कभी मैंने VCR में फिल्म देखी भी नहीं, तो मेरा मतलब तो बहुत अरसे के बाद मुझे पता चला कि ये जो मशीन रखी इसको VCR बोलते हैं, पता भी नहीं VCR किस जानवर का नाम है। फिर वो अचानक वो खबर आई कि भाई वो 10 लाख VCR के लाइसेंस बाबुल मदीना में इशू कर दिए गए। एक धमाका ये अखबार में आया था, 10 लाख VCR लाइसेंस बाबुल मदीना में इशू कर दिए। जो फिल्म ये छुप छुप कर डर डर कर ऑफिशियल हो गया ना, 10 रुपए देखते थे, अब वो घर घर आ गए, ऑफिशियल। कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो गया। पहले टीवी आए तो पार्कों में कहीं कहीं लगे हुए थे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, तो बड़ी भीड़ होती और बड़ा मुश्किल होता था उसको देखना। लेकिन अब क्या हुआ, सस्ता घर घर आ गया, तो अब तो घर घर सिनेमा हॉल जैसे के बनते जा रहे हो, बहुत बुरा हाल है। तो इसमें जिस कदर हो सके अपने बच्चों को ज्यादा घर में मदनी माहौल देने की कोशिश की जाए। बिल्कुल, घर में टीवी ना रखा जाए, रखना है तो सिर्फ मदनी चैनल रखे और सारा चैनल बंद रखे अपने, वरना गुनाह से बच नहीं सकेगा। वो ऐसी कोड वगैरह की तरकीब कर ले, उसको लॉक कर ले, खुद भी भूल जाए कि किस तरह दूसरा इस पे चैनल आ सकता, ऐसा मुमकिन हो ही रहा है। हाँ, वरना तो हमारा हमारे घर में ये हम तो हमारा ज़हन तो ये था कि घर में कभी टीवी इंटर हो ही नहीं सकता। लेकिन अब अल्लाह का करम हुआ, मदनी चैनल की तरकीब बनी तो आया टीवी आया, तो बस मदनी चैनल ही चलता है उस पर, बाकी कोई सूरत ही नहीं है, दूसरा चैनल आ ही नहीं सकता उस पर। तमन्ना है कि दुनिया में कुछ काम कर जाएं, हो सके तो खिदमत कुरान कर जाएं। तो उस सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह तबलीग कुरान और सुन्नत की तहरीक दावत इस्लामी हजरत अल्लामा अमीर अहले सुन्नत, अमीर दावत इस्लामी, पीर तरीक़त मोहम्मद इलियास कादरी दामत बरकातुहुल आलिया की ज़ेर निगरानी इसको चलाया। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत साहब ने अपनी इस तहरीक की दावत इस्लामी को बड़े आसान तरीके से हमारे असलाफ बुजुर्गान तीन, हमारे उलमाए किराम के बताने के मुताबिक बेहतरीन तरीके से मसला के अहले सुन्नत की और सुन्नत नबवी की तरवीज व इशाअत के लिए माशाअल्लाह बहुत बेहतरीन काम किया है और कर रहे हैं। अल्लाह ताला हजरत साहब के इल्म व अमल में और उम्र में बरकत अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद भी जब से दावत इस्लामी माराज वजूद में आई और तकरीबन 1982 या 83 में लाहौर में मैं पढ़ता था, उस वक़्त हजरत साहब का ये काफिला पहली दफ़ा जब लाहौर में आया, उस वक़्त मैं खुद पहली दफ़ा हाजिर हुआ कि कराची से तकरीबन 50 इस्लामी भाई तशरीफ लाए थे। अल्हम्दुलिल्लाह उस वक़्त से मैं दावत इस्लामी के माहौल से वाबस्ता हूँ, अल्लाह ताला का शुक्र है। और फिर देखते ही देखते आज दावत इस्लामी में लाखों नहीं बल्कि करोड़ों की तादाद में, पाकिस्तान ही में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में दावत इस्लामी से अहबाब मुंसलिक हैं। हत्ता के अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने बेटे गुलाम मोहिउद्दीन को भी अपनी दावत इस्लामी के इस मिशन पर, जो कि 63 रोज़ा तरबियती कोर्स में भी भेजा और भी कई मौक़ों पर मैंने 3 रोज़ा काफिले में भी भेजा। बड़ी बात ये आज मैं आप हजरात के सामने ये बात अर्ज कर रहा हूँ कि मैं अपने बच्चे के साथ ही 3 दिन के लिए काफिले पे जाऊंगा। अल्लाह करीम मुझे इस मामले में इस नियत में कामयाबी अता फरमाए। और दावत इस्लामी के हमारे अमीर अहले सुन्नत हजरत अल्लामा अलहाज पीर तरीक़त मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी दामत बरकातुहुल आलिया असलाफ के उस तरीके को आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फाज़िल बरेली के उस अकीदे के मुताबिक और फिर हुजूर की सुन्नतों को उजागर करते हुए माशाअल्लाह बड़ा अच्छा काम फरमा रहे हैं और बेहतरीन तरीके से दावत इस्लामी फल फूल रही है। अल्लाह करीम इसको और दिन दुगनी रात चुगनी दावत इस्लामी को तरक्की अता फरमाए। हजरत मुर्शिद अबुल अब्बास मरसी अलैहि रहमा फरमाते हैं, ऐ मुरीद तू अपने मुर्शिद से करामत तलब करने से बच, ताकि तू इस करामत की वजह से उसके अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर की इत्तबा करे, क्योंकि ये बेअदबी है और दीन इस्लाम में तेरे शक की अलामत है। क्योंकि जिस जात ने तुझे इस राह की तरफ दावत दी है वो तेरा मीठा मीठा मुर्शिद ही तो है। मुर्शिद की नाराजगी, ऐ मुरीद तो अपने मुर्शिद की खफकी और अताबों के वक्त अपने ऊपर सब्र को लाजिम कर ले। अगर वो तुझे तेरी इस्लाह की खातिर धुतकारें तो तू जुदा मत हो, बल्कि तू इसकी तरफ दुर्दीदा नजर यानी छुपी निगाह से
देखता रहे और ये भी जान ले कि बुजुर्गाने दीन रहीमहुमुल्लाह किसी एक मुसलमान को एक सांस बराबर भी नापसंद नहीं समझते और वो जो कुछ भी करते हैं वो सब मुरीदीन की तालीम ही की गरज से करते हैं, जिससे मुरीदीन बेखबर होते हैं। बाज मर्तबा मुर्शिद कामिल इस तरह अपने मुरीदीनों मुअतक़िदीन का इम्तिहान भी लेते हैं और जो साबित कदमी का मुजाहरा करते हैं वो ही फैज़ बातनी हासिल करने में कामयाब होते हैं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह।